اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ضرورت میں پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بس ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور بس وہ کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کھانے کے سارے نیوٹرینٹس لے لیتے ہیں، اور وہ انرجی جو ہے وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں مزید کھانا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں مزید پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ تو فزیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو مثال سمجھایا کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے اوپر اس طرح سے کام کرتا رہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہیں ان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ ایسے ایموشنز ہیں، ایسا مائنڈ ہے کہ آپ ہمیشہ سیریس نہیں رہ سکتے، یا آپ ہمیشہ سے میتھ کے مسئلے نہیں سولو کر سکتے اپنے ذہن میں، یا کوئی کتاب آپ کے ذہن میں ہمیشہ سے نہیں چل رہی ہوگی، آپ کو ایک مینٹل بریک چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے نا، دماغ، وہ بھی بعض اوقات تھک جاتا ہے، اس کی بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو بریک لینی ہوتی ہے، جا کے باہر کھیلنا ہوتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی ویڈیو گیم آپ کھیلتے ہو تاکہ آپ کچھ بریک لو۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے جب آپ ایموشنلی اسٹریسڈ ہوتے ہو، ہمارے ذہن کو بھی بریک چاہیے، ہمارے جسم کو بھی بریک چاہیے ہوتی ہے بعض اوقات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے رات کو بنایا اور اس کو سبات کہا، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ آرام کر سکے، بریک لے سکے۔ یہی حال ہے ہماری ایموشنس کا۔ بعض اوقات کچھ لوگ نا بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ایموشنز ان کے قابو میں نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ کیا ہے، مجھے اپنے آپ کو نا پرسکون کرنا ہے۔ اب لوگوں کے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کوپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ باہر جاتے ہیں، تھوڑی سی واک کرتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں، اور اگر وہ افورڈ کر سکیں تو باہر جا کے ویکیشنز کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایک ڈیمیجنگ قسم کا کوپنگ میکینزم لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ڈرنک کرنا شروع کر دیں، یا ڈرگز لینا شروع کر دیں، یا وہ غلط صحبت میں پڑ جائیں۔ اب لیکن ہر کسی کے لیے اپنی قسم کا ہوتا ہے کہ یار مجھے نا سکون چاہیے، میں بریک لے رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا ہے۔ جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشن میں ہیں، وہ بار بار بات کرتے ہیں ایک چیز کی جس کو آپ سیلف کیئر کہتے ہو، یعنی کہ آپ اچھا کھائیں، اور یہ سچ ہے، آپ کو اچھا کھانا چاہیے، طیب کھانا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ ایک اسلامک اصول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے تاکہ ہم اس کا خیال رکھیں، ہم ہیلدی کھائیں، اور اسی طرح سے پراپر آرام کرنا، اپنے فزیکل سیلف کا خیال رکھنا، ہمیں یہ سب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ تمام جو اس نے ہمیں فیورز دیے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اسی طرح جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں کرنا جیسے کہ بریکس لینا، یا ایسی چیزیں کرنا جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو خود فگر آؤٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا ہے، اور پھر وہ کریں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے، یہ خاص چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھائی اور ہم اپنے بلبوتے پر اس کو نہیں جان سکتے تھے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے اندر ایک نور رکھا ہے، ایک لائٹ رکھی ہے، اور یہ جو روح ہے یہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، پیدائش سے لے کے۔ یہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ لیکن آج میں خاص کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو دو نوروں کا پتہ ہے۔ ایک تو نور جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر ہے، ایک لائٹ روح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم پر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، قرآن۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ سو اب دو نور ہیں، ایک وہ جو ہمارے اندر ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا۔ سو ہم نے ان دونوں لائٹوں کو، ان دونوں نوروں کو ملانا ہے، کیونکہ جو ہمارے اندر کا نور ہے اگر ہم اس کو نرش نہیں کریں گے تو وہ بھی کم ہوتا جائے گا، اس کی روشنی بھی مدھم ہوتی جائے گی، اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہماری ایموشنز کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو نور ہے، یہ جو روح ہے، اس کو بھی آرام اور سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کو کیسے ملتا ہے، یہ کیسے ریچارج ہوتی ہے، وہ ہے کلام اللہ۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کس سے بنایا ہے، مٹی سے، اور اس مٹی سے بنائے ہوئے جسم کی تمام ضروریات بھی کہاں سے آتی ہیں، مٹی سے، زمین سے۔ اور جو ہمارے دل ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں نا، وہ لوگوں سے مل کر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بچے کو اب اس کی ماں کا پیار چاہیے، ایک میاں کو یا ایک بیوی کو اپنے ساتھی کا پیار چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ساری ایموشنل نیڈز ہیں جو کہ ہم دوسرے انسانوں سے پاتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہے وہ زمین سے تو نہیں ہے، وہ تو آسمان سے ہے، تو اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں، اور اس کی ضروریات بھی وہیں سے پوری ہوں گی جہاں سے یہ روح خود آئی ہے۔ اور وہ کہاں سے، جہاں سے اللہ کا کلام آ رہا ہے، وہ بھی آسمان سے آیا ہے، اور ہماری روحیں بھی آسمان سے۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں سو نہیں پا رہا، مجھے پریشانی ہے، مجھے کوئی سکون نہیں مل رہا، میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا، میں واک بھی کرتا رہا، میں ورک آؤٹ بھی کرتا رہا، میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے تمام ریلیکسیشن ایکسرسائزز کی، اب میں تھیراپی بھی لے رہا ہوں، سب کچھ کرنے کے باوجود میرے دل میں کوئی سکون نہیں ہے، پیس نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے اندر نا کچھ ڈسٹربڈ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ وہی ہو جو میں نے آپ کو بتائی، کہ جو روح ہے آپ کی اور میرے اندر، جو اس روح کا نور ہے آپ کے اور میرے اندر، ہم اس نور کو برباد کر رہے ہیں۔ اس روح کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ وہ راستہ چاہتی ہے، لیکن ہم وہ راستہ نہیں چاہتے۔ وہ نور ہمیں بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ادھر جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم اس نور کی، اس روح کی باتوں کو
ڈینائی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے، یہ بہت بورنگ ہے، ہم وہی کریں گے جو چاہ رہے ہیں.